کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی شہر کی دو بالکل الگ لیکن اتنی ہی مضبوط پہچانیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف روحانیت کی گہرائی اور دوسری طرف آموں کی مٹھاس۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی۔ تو آئیے اس شہر کے انوکھے امتزاج کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو جناب، یہی وہ دو رنگ ہیں جو ملتان کی تصویر مکمل کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ شہر روح کو سکون دیتا ہے تو دوسری طرف یہ ذائقے کی حس کو بھی تسکین بخشتا ہے۔ چلیں پہلے اس کی روحانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو چلیں پہلے اس شہر کے روحانی پہلو میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صدیوں سے اسے مدینۃ الاولیاء یعنی ولیوں کا شہر جیسے عظیم نام سے پکارا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کی جڑیں تو صدیوں پرانی تاریخ میں ہیں۔ یہ شہر ہمیشہ سے صوفی بزرگوں اور علم کے متلاشیوں کے لیے ایک مغناطیس کی طرح رہا ہے۔ لوگ دور دور سے امن اور روحانی سکون کی تلاش میں یہاں کھنچے چلے آتے تھے۔ ملتان کے اسکائی لائن پر جب نظر پڑتی ہے نا تو انہی عظیم ہستیوں کے شاندار مزارہ دکھائی دیتے ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا سے لے کر شاہ رکن عالم تک۔ ان کے یہ گنبد صرف عمارتیں نہیں ہیں، یہ اس شہر کی روحانی تاریخ کی زندہ علامتیں ہیں، جہاں آج بھی لاکھوں لوگ اپنے دلوں کا سکون ڈھونڈنے آتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، یہ تاریخ صرف چند سو سال پرانی نہیں، اس کی جڑیں تو بہت بہت گہری ہیں، برصغیر کی قدیم ترین تہذیبوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ خود شہر کا نام ہی ایک پوری کہانی سناتا ہے۔ اس کا پرانا نام مولستان ایک قدیم سورج مندر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ علاقہ اسلام سے بھی پہلے سے روحانیت کا ایک بڑا مرکز رہا ہے، بھلے ہی وقت کے ساتھ عقیدے بدلتے گئے۔ اور یہ ٹائم لائن دیکھیں، یہ صاف بتاتی ہے کہ ملتان نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ قدیم ہندو دور سے لے کر مغلوں، سکھوں اور پھر انگریزوں تک ہر تہذیب نے اس شہر پر اپنی ایک گہری چھاپ چھوڑی ہے۔ تو تاریخ سے نکل کر اب ذرا زمین کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس شہر کا جغرافیہ یعنی اس کی مٹی اور دریا اس کی دوسری پہچان یعنی آموں کی پہچان کیسے بناتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف ایک تاریخی شہر ہے، ارے نہیں، آج کا ملتان ایک جیتا جاگتا ہلچل سے بھرا شہر ہے، جہاں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں قدیم مزارات کے سائے میں جدید زندگی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ اور اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس کی لوکیشن۔ بالکل، دریائے چناب کے زرخیز کناروں پر آباد ہونے کی وجہ سے اس کی زمین سونا اگلتی ہے، اور یہی زرخیز مٹی اس کی دوسری مشہور شناخت کی بنیاد ہے۔ اور اسی زرخیز زمین سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جن کا نام دنیا بھر میں گونجتا ہے۔ ملتان کا آم صرف ایک پھل نہیں رہا، یہ ایک عالمی پہچان ہے۔ اور صرف آم ہی نہیں، یہاں کی نیلی کاشی گری اور ہاتھ کی کڑھائی بھی یہاں کے لوگوں کے کمال فن کا ثبوت ہے۔ تو ملتان کی معیشت کی گاڑی چلتی ہے ان 3 پہیوں پر: زراعت، جو اس کی زمین کی دین ہے، تجارت، جو اس کی تاریخی حیثیت ہے، اور دستکاری، جو یہاں کے لوگوں کے خون میں ہے۔ یہ تینوں مل کر شہر کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں۔ چلیں اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ آج کا ملتان کیسا دکھتا ہے، اس کی ثقافت، زبان اور جدید زندگی کیسی ہے جو اسے واقعی میں منفرد بناتی ہے۔ دیکھیں، ملتان صرف ایک جغرافیائی جگہ نہیں ہے، یہ سرائیکی ثقافت کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں خواجہ غلام فرید کا کلام گونجتا ہے، اور یہاں کی اپنی لوک موسیقی اور روایات ہیں جو اس خطے کی اصل روح کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہاں، یہاں اردو اور پنجابی بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن اس علاقے کی اصل آواز، اس کی اپنی پہچان سرائیکی ہی ہے۔ یہ زبان اس خطے کی ثقافت میں گہرائی تک رچی بسی ہے۔ اور یہ صرف ثقافت کا ہی مرکز نہیں، بلکہ جنوبی پنجاب میں علم کا بھی ایک بڑا گڑھ بن چکا ہے۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جیسی بڑی درسگاہیں نہ صرف پورے ملک سے طالب علموں کو کھینچتی ہیں، بلکہ اس خطے کے مستقبل کی تعمیر بھی کر رہی ہیں۔ ملتان میں گھومنا بالکل ایسا ہے جیسے کوئی وقت میں سفر کر رہا ہو۔ ایک طرف قدیم قلعے کی دیواروں میں گھرا پرانا شہر ہے جہاں ہر گلی ایک کہانی سناتی ہے، دوسری طرف حسین آغائی جیسا مصروف بازار ہے، اور پھر گلگست جیسی جدید آبادیاں بھی ہیں جو شہر کا نیا چہرہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ملتان میں روحانیت اور دنیاوی رنگ ایک دوسرے میں ایسے گھل مل گئے ہیں کہ انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں صوفی روایات، زرعی خوشحالی اور سرائیکی پہچان سب ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ملتان جیسا قدیم شہر اپنے شاندار ماضی کو محفوظ رکھنے اور ایک روشن مستقبل کو اپنانے کے بیچ یہ نازک توازن کیسے قائم رکھے گا؟ یہی وہ سوال ہے جو ملتان کے آنے والے کل کی سمت طے کرے گا۔